ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اور میری بیوی دونوں بہت بدصورت، بالکل توے جیسے کالے، لیکن میری بیوی جب بھی بچہ جنم دیتی وہ بالکل انڈے کی طرح گورا اور حسین ہوتا۔ 5 سال میں میرے 4 بچے ہو گئے۔ سب مجھے اور میری بیوی کو عجیب نظروں سے دیکھتے۔ بیوی سے پوچھتا تو بیوی کہتی، میں حکیم کا دیا خاص پانی پیتی ہوں جس سے اولاد خوبصورت ہوتی ہے۔ جب میری بیوی نے 5ویں بچے کو جنم دیا تو ایک گوری چٹی عورت گھر آئی اور بولی کہ تمہاری بیوی میرا نام حاشر ہے۔ میں ایک چھوٹے شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں گھر کا اکلوتا بچہ تھا۔ میرے تایا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور میں بھی 4 سال کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میرے ایک چاچو تھے جن کی شادی کچھ عرصے پہلے ہی ہوئی تھی، مگر وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میرے گھر والے تو بہت زیادہ پیار کرتے تھے مجھ سے، مگر میرے محلے کے لوگ مجھے ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ میرا رنگ بہت سیاہ تھا، جیسے کوئی الٹا توا ہو۔ میں اکثر خود ہی اپنا چہرہ شیشے میں دیکھ کر خود پر طنزیاں ہنس ہنس کر رہ جاتا تھا۔ جب میں خود پر ترس کھاتا تھا تو کوئی اور کیوں کر مجھے نہ کہتا۔ خیر، میں اسی ایک احساس کے ساتھ بڑا ہوا تھا۔ محلے میں سوائے خالہ بی کے اور کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ خالہ بھی ہمارے علاقے کی بی بی سی تھیں۔ ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں مرچ مسالے لگا کر پہنچانا ان کا بہترین مشغلہ تھا، اور وہ یہ کام پوری جان فشانی سے سر انجام دیتی تھیں۔ بعض دفعہ تو مجھے شک ہوتا تھا کہ کہیں خالہ ہی نے تو خفیہ طور پر کوئی جرنلزم کی ڈگری تو نہیں لے رکھی۔ وہ کون تھیں، کہاں سے آئی تھیں، ان کا نام کیا تھا اور ان کی فیملی رشتہ دار کہاں تھے، یہ محلے والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم سب شروع سے ہی بس انہیں خالہ بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ بس ہر مہینے ڈاکیا ان کے پتے پر آ کر انہیں خط دے جاتا تھا، جو قطر میں مقیم ان کے بیٹے کی طرف سے ہوتا تھا، جو ہر ماں کو ایک خط اور پیسے بھیج کر اپنی ذمہ داری سے خود کو سبق دوش سمجھتا تھا۔ خالہ بھی شاید ان خطوں کو کبھی نہیں پڑھتی تھیں، کیونکہ وہ خط ان کے پاس ویسے ہی بند پڑے ہوتے تھے جیسے ڈاکیا انہیں دے کر جاتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کی وجہ تھی میرا سیاہ رنگ، مگر خالہ بھی محلے میں واحد تھی جو مجھے پیار کرتی تھی۔ میں اکثر دوپہر کو جب پورا محلہ کہلولا کرنے میں مگن ہوتا تھا، یہاں تک کہ پرندے بھی برگد کے پیڑ پر بنے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے ہوتے تھے، تو میں چپکے سے گھر سے باہر نکل جاتا تھا اور میرا رخ خالہ بی کے گھر کی طرف ہوتا تھا۔ خالہ بھی اکثر موتی چور کے لڈو بناتی تھیں جو کہ مجھے بہت پسند تھے۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا تو وہ مجھے وہ لڈو ضرور دیتی تھی، اور انہی لڈوؤں کے لالچ میں ہر دوپہر کو گھر سے چپکے سے نکل آتا اور خالہ بی کے گھر لڈو لینے پہنچ جاتا تھا۔ یہ میرا بہترین مشغلہ تھا۔ ایک دن جب میں وہاں گیا تو خالہ بھی چپکے چپکے سے رو رہی تھیں۔ میں نے پہلی بار انہیں اس طرح روتے دیکھا تھا، اس سے پہلے تو وہ کبھی نہیں روئی تھیں۔ خیر، میں انہی قدموں پر واپس آ گیا تھا، مگر مجھے دکھ بہت ہو رہا تھا، کیونکہ میں کبھی کسی انسان کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور یہ تو پھر خالہ بھی تھیں جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ دن ایسے ہی گزر گئے، مگر میں کبھی خالہ بی کا دکھ نہیں جان پایا۔ ایک دن اچانک ہی وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، اپنے ہر آنسو اور دکھ کے ساتھ۔ میں ان کی یوں اچانک موت سے کافی دکھی اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بہت یاد آتی تھی۔ میں اکثر ہی ان کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ ابھی وہ دروازہ کھولیں گی اور مجھے باہر بیٹھے دیکھ کر کہیں گی، آ گیا تو؟ مگر اب ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نہ وہ دروازہ کھولتی تھی، نہ ہی کچھ کہتی تھی۔ یہ گھر چھوٹا تھا مگر ان کا اپنا تھا۔ ان کی وفات کے کچھ دن بعد ان کا بیٹا آیا اور اس نے وہ گھر بیچ دیا۔ وہ ماں کو ساری زندگی ملنے تو آیا نہیں تھا، اور یہاں تک کہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، اور اب پتہ نہیں کس حق سے آ کر وہ گھر بیچ رہا تھا۔ مجھے اس پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں بڑے ہو کر یہ گھر ضرور خرید لوں گا۔ یہ بچپن کا کیا گیا ایک عہد تھا جو میں نے اپنے آپ سے کیا تھا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ یہ عہد ایک دن واقعے میں پورا ہو جائے گا۔ میں کلاس کا ذہین ترین اسٹوڈنٹ تھا، مگر پھر بھی میری رنگت کی وجہ سے کوئی مجھے خاص توجہ نہیں دیتا تھا۔
دنیا کے انہی رویوں کی وجہ سے ہی میں نے بہت بچپن میں خود کے لیے کچھ کرنا سیکھ لیا تھا، اور یہی چیز زندگی میں آگے جا کر میرے بہت کام آئی تھی۔ میں نے زندگی بہت کڑی گزاری تھی۔ میں ابھی 8ویں جماعت میں ہی تھا کہ میرے ابا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ میری زندگی کی تو کایا ہی پلٹ کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قدرت کیسا کھیل کھیل رہی ہے میرے ساتھ۔ ابا کے بنا زندگی بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جب بھی دوسرے بچوں کو ان کے باپ کے ساتھ دیکھتا تھا تو مجھے بہت بڑی کمی کا احساس ہوتا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرا بھی باپ ہو جو مجھ سے پیار کرے، میرے لاڈ اٹھائے، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ میرے ابا تو ہمیشہ کے لیے ہی چلے گئے تھے۔ وہ جب تک زندہ رہے تھے انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، میرے بہت لاڈ اٹھائے تھے۔ ان کی کمی نے میری شخصیت میں بہت بڑا خلا چھوڑ دیا تھا جس سے شاید کبھی کوئی بھر نہ پاتا۔ میں روز روتے ہوئے اسکول جاتا تھا۔ مجھے ابا کی یاد بہت زیادہ آتی تھی۔ دادی بھی انہیں یاد کر کے اکثر رویا کرتی تھی۔ اماں کے جذبات کا مجھے کبھی علم نہ ہو سکا۔ اماں کی عدت ختم ہوئی تو گاؤں سے ان کے بھائی انہیں لینے کے لیے آ گئے تھے۔ میں نے لاکھ بولا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، مگر میری بات کسی نے نہ مانی۔ اماں کی مجبوری تھی کہ وہ یہاں پر مزید نہیں رہ سکتی تھی، مگر میرا تو اس گھر سے ہمیشہ کا رشتہ تھا اور میں دادی کے بنا کبھی نہ رہ پاتا، اور وہ بھی کون سا مجھ سے دور رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بہت کہا اماں سے کہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں، مگر وہ مجھے ساتھ لے گئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اماں کی بھی مجبوری تھی، اس لیے مجھے ان کے ساتھ ہی جانا پڑا۔ گاؤں میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا میں، اور مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ گاؤں کیسا ہوتا ہے۔ میں نے اپنا ننیال نہیں دیکھا تھا، بس ایک بڑے ماموں تھے جو کبھی کبھی ہم سے ملنے آتے تھے۔ میں نے اپنی نانی کو اور خالہ وغیرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اصل میں میرے نانا بہت سخت مزاج تھے اور خاندانی روایات پر بہت سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے، اور ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں شادی کے بعد میکے آتی جاتی رہیں۔ اسی لیے اماں میری پیدائش کے بعد تو کبھی بھی نہیں گئی تھیں۔ ویسے بھی گاؤں کافی دور تھا، اس لیے آنا جانا بھی مشکل تھا۔ ہم ماموں کے ساتھ جس وقت گاؤں پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سارا راستہ میں آنسو بہاتا آیا تھا۔ دادی کے بنا رہنا میرے لیے بہت جان لیوا تصور تھا۔ میں بچپن سے ہی ان کے ساتھ سوتا آیا تھا۔ مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتا تھا۔ اب جب کہ میں گاؤں جا رہا تھا تو کیسے رہوں گا ان کے بغیر، اور وہ کیسے رہیں گی میرے بغیر؟ مسلسل رونے سے میری آنکھیں سوج چکی تھی۔ ماں میری ضد سے پریشان تھی، مگر وہ میرے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ ہم گاؤں میں ایک بڑے سے گھر کے سامنے رک گئے تھے۔ وہ گھر بہت بڑا اور کھلا تھا۔ ایک طرف جانور بندھے ہوئے تھے اور دوسری طرف رہائشی عمارت تھی۔ میں گاڑی سے اترا تو ماموں امی اور مجھے لیے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سامنے ہی بڑا سا برآمدہ تھا۔ وہاں ایک تخت پر ایک بوڑھی عورت پاندان سامنے رکھے بیٹھی تھی، اور ان کے دائیں ایک امی کی ہم عمر عورت بیٹھی باتیں کر رہی تھی ان سے۔ اماں کو دیکھ کر وہ فوراً سے کھڑی ہوئیں اور اماں کے گلے لگ گئیں۔ اماں رو رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ رو کیوں رہی تھیں۔ اماں جب ان سے مل چکی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری نانی ہے اور یہ تمہاری بڑی ممانی۔ میں جھجکتے ہوئے آگے آیا اور ان سے ملا۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں سب میرا مذاق اڑائیں گے، مگر نانی اور ممانی نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پھر سب باری باری آ کر اماں اور مجھ سے مل رہے تھے۔ اس گھر میں کافی لوگ رہتے تھے۔ میرا کمرہ کافی بڑا اور کھلا تھا اور وہاں سے لان صاف دکھتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا، تبھی میری نظر نیچے کھڑے اپنے کزنز پر پڑی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ وہ سب کھیلنے کے لیے جا رہے تھے۔ میرا دل کیا کہ میں بھی اپنے سب کزنز کے ساتھ کھیلنے جاؤں، مگر پہلے اماں سے اس کی اجازت لینا ضروری تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں میں بھی کھیلنے جاؤں؟ تو وہ مسکرا کر بولی ہاں چلے جاؤ۔ میں خوشی خوشی بھاگ کر نیچے آیا اور ان سب سے کہا کہ میں بھی کھیلوں گا۔ پہلے تو وہ مجھے چند لمحے دیکھتے رہے، پھر مجھ پر زور زور سے ہنسنے لگے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی، مگر جب سمجھ آئی کہ وہ سب میرے رنگ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو مجھے ایک دم نہ جانے کہاں سے اتنا غصہ آ گیا کہ میں نے آگے بڑھ کے ان میں سے ایک کو زور کا دھکا دیا۔ انہوں نے بھی مجھے آگے سے دھکا دیا اور پھر ان سب نے مجھے نیچے گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ مگر اس دن مجھے بھی سخت غصہ آ رہا تھا،
तभी मैंने उन सबको भी खूब मारा। हम अभी एक दूसरे से ही गुत्थम गुत्था थे कि मेरे बड़े मामू ने वहां से गुजरते हुए हमें लड़ते देख लिया तो वो फौरन हमारे पास आ गए, हमें एक दूसरे से छुड़वाया और अपने साथ अंदर ले गए। अंदर ले जाकर उन्होंने हम सबको खूब डांटा और जब लड़ाई की वजह पूछी तो मैंने सब सच बता दिया। उन्होंने सारा किस्सा सुन के उस दिन सबको कहा कि आइंदा कोई हाशिर को कुछ नहीं कहेगा, ये आज से मेरा बेटा है। इनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और दौड़ते हुए उनके गले लग गया। वो वाकई मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे उनके गले लगकर यूं लगा कि जैसे मुझे मेरे अब्बा ने अपने गले लगाया हो। इस दिन के बाद से कोई भी मुझे कुछ नहीं कहता था। मामू का सब घर वालों पर बहुत रौब था। वो नाना की तरह कोई सख्त मिजाज या रवायात में जकड़े मर्द नहीं थे, मगर वो कोई गलत सलूक और गलत बात भी बर्दाश्त नहीं करते थे और इनकी सपोर्ट ने मुझे बहुत हौसला दिया। मैं जो बचपन से ही अकेला खेलता आया था, लोगों से दूर भागता आया था, उनके साथ की वजह से काफ़ी पुरएतमाद हो गया था। अब मैं लोगों के मजाक उड़ाने और आवाज़ें कसने से डरता नहीं था, बल्कि मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया था। मामू ने मेरा दाखला गांव के ही एक अच्छे और बड़े स्कूल में करवा दिया था। ये गांव शायद सिर्फ नाम का ही गांव था, वगरना यहाँ हर सहूलत मौजूद थी। मैं इसी स्कूल में जाता था जहाँ मेरे बाकी कज़न्स जाते थे। ये अलग बात थी कि उनकी कोशिश होती थी कि मुझसे उनकी बात ना हो ज़्यादा और वहाँ कोई ये ना कहे कि तुम इन काले लड़के के रिश्तेदार हो। मगर मैंने कहा ना, मुझे अब इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों और तानों से गुजर कर ज़िंदगी को अपने रुख पर जीना सीख लिया था। स्कूल में मेरी प्रोग्रेस बाकी सबके मुकाबले में काफ़ी अच्छी थी। मामू हर दूसरे तीसरे दिन मेरा होमवर्क चेक करते थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो मेरे साथ जाते थे। उन्होंने मुझे सिर्फ बेटा कहा नहीं था, बल्कि माना भी था। उनकी मोहब्बत भरी छाँव में मैं काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी जी रहा था, मगर दादी की याद कभी एक लम्हे को भी मेरे दिमाग से महव ना होती थी। दादी से मेरी बात अक्सर फ़ोन पर हो जाती थी। वो हर बार मुझे पहले से ज़्यादा उदास लगती थी। मेरा दिल करता था कि मैं उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं, मगर अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था कि गांव से बाहर निकल सकता, वगरना मैं अब तक दादी के पास चला गया होता। दिन गुजरते गए। मैंने मैट्रिक के इम्तिहान दे दिए और फारिग था। तभी एक दिन इत्तला मिली कि दादी बहुत बीमार हैं। ये सुनकर मेरा दिल बेचैन हो गया। मामू मुझे उनके पास ले गए। मैं जब उनके पास अस्पताल में पहुंचा तो वो मुझे बहुत कमज़ोर मुरझाई हुई लगी। मैं उनसे लिपट कर रोने लगा। उनकी आंखों की रोशनी तो गोया बुझ ही गई थी। दादी की हालत बहुत नाजुक थी। वो मेरा हाथ पकड़कर अस्पताल के बिस्तर पर लेटी रोती रहती थी। डॉक्टर्स ने बताया था कि इनको टीबी हो गई है और अब दवाओं से इनका इलाज मुमकिन नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। हम सब दादी के लिए दुआ गो थे, मगर हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो जांबर ना हो सकी और हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ गईं। मेरे लिए अब्बा के बाद ये दूसरा बड़ा झटका था और मैं इस झटके से कई हफ्ते संभल नहीं पाया था। मामू कुछ दिन बाद ही मुझे गांव अम्मा के पास वापस ले गए थे और मैं जब से आया था तब से ही चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ा था। पूरा पूरा दिन छत को घूरता रहता था। अम्मा मेरी हालत से बहुत परेशान रहने लग गई थीं। इन्हीं पुरकैफ दिनों में अजियत की आखिरी कील नाना ने अम्मा की दूसरी शादी का फैसला सुना कर की। अजियत माँ की दूसरी शादी की नहीं थी, बल्कि जिस शख्स से शादी की जा रही थी, अम्मा की असल अजियत वो शख्स था। वो अम्मा का कज़न था, एक नंबर का नकम्मा और हडहराम, इंतहाई बदतमीज़ शख्स था और उसे जुए की लत भी थी। ये सब जानते बूझते भी नाना ने अम्मा की शादी उस शख्स से करने का ऐलान किया। इनके बकौल हमारे ख़ानदान में बेटियों को ज़्यादा देर घर बिठा कर रखने का कोई जवाज़ नहीं, इसलिए जो भी रिश्ता मिले शादी कर देनी चाहिए। और फिर मामू और नानी के लाख एतराज़ करने पर भी वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अम्मा की शादी करवा कर ही दम लिया। इस सब के दौरान अम्मा कुछ न बोली। शायद उनसे बोलने का हक छीन लिया गया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अम्मा की शादी थी। मुझे अम्मा को देख देख कर लगता था कि वो इस शादी पर राज़ी नहीं, मगर नाना के मजबूर करने पर कर रही हैं। रुखसती के वक्त वो बहुत ज़्यादा रोई थीं, मेरे गले लगकर। मैं अब छोटा बच्चा तो रहा नहीं था, मगर अम्मा के लिए मैं आज भी वही छोटा सा बच्चा था।
जो तपती दोपहर में भागकर खाला बी के घर लड्डू लेने पहुंच जाता था। माँ क्या रुखसत हुई, मेरी जिंदगी की रही सही खुशियां भी साथ ले गई। माँ का तो चेहरा ही अगर नजरों के सामने रहे तो दिल को करार रहता है। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा था, मगर फिर इस शख्स ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी थी। जिस दिन उसने पहली बार अम्मा पर हाथ उठाया था, उस दिन मैंने भी उसे बहुत बुरा पीटा था, मगर अम्मा ने मुझे रोक दिया। इन्हीं दिनों गांव में मुझे एक लड़की मिली। रंगत में तो मेरे ही जैसी थी, मगर इसकी गोर स्याह आंखें देखने वालों को खैरा कर देती थी। इनमें बेहद कशिश थी। मैं इससे पहली बार नदी के पास मिला था। उसने मुझे बताया था कि उसके माँ बाप नहीं हैं और वो अपने ताया ताई के साथ रहती है। हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं अक्सर ही नदी किनारे उससे मिलने लगा था। मुझे वो बहुत अच्छी लगने लग गई थी। मैंने कॉलेज ख़त्म किया तो मामू के साथ काम में हाथ बटाने लग गया। माँ की रोज़ बरोज़ गिरती तबीयत मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं एक दो दफ़ा इन्हें डॉक्टर के पास भी ले गया था, मगर कोई अफाका नहीं हुआ था। इन्हीं दिनों परवीन हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ गई थी। मुझे याद है कि वो अवाइल दिसंबर के दिन थे जब हम आखिरी बार मिले थे। आज वो पहले से भी ज़्यादा उदास थी। मैं कुछ देर तो दूर से ही उसे देखता रहा, मगर फिर जब उसकी आंख से शबनम की मानद गिरते आंसू देखे तो मुझसे रहा न गया और मैं उसके पास जा पहुंचा। अपने बहुत करीब मुझे पाकर वो खुद में सिमट सी गई थी। मैं कुछ लम्हे तो चुप रहा और फिर उससे कहा कि क्या हुआ, यूँ इस वक्त यहाँ बैठी रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि कल मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने उसकी बात पर चौंक कर उसे देखा और पूछा कि कहाँ? तो उसने कहा कि शहर जा रही हूँ। ताई और ताया हमेशा हमेशा के लिए शहर शिफ्ट हो रहे हैं और इसीलिए मुझे भी साथ जाना है। इसकी बात सुनकर मैंने दूर नजर आते सूरज पर निगाहें जमा दी और सोचने लगा कि दिसंबर भी कितना जालिम होता है ना। ये मोहब्बत करने वालों के दिलों पर कहर बनकर बरसता है। इस महीने में मोहब्बत के परिंदे अपने आशियानों से हिजरत कर जाते हैं। मेरे दिल की सरजमीन पर भी अभी मोहब्बत की पहली बूंद ही बरसी थी कि हिजर के अनदेखे अस्तहे ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। मोहब्बत के मीम से अभी मैं वाकिफी हुआ था कि जुदाई मुकद्दर बन गई थी। इस दिन मैं बोझल कदमों से घर वापस आते हुए सिर्फ एक बात सोच रहा था कि जिंदगी में कभी अपने दिल को मोहब्बत की इजाज़त नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिल को इस आग में नहीं जलने दूंगा। इश्क तो सांस खींचता है, खून मुंजमद कर देता है, जिंदगी बेरंग कर देता है। इंसान गोया किसी नखलिस्तान से किसी सहरा में जा गिरता है। वो पूरी रात मैंने रोते हुए गुजारी थी। न जाने क्यों जब भी कोई मेरे सबसे करीब आता था, उसे ही मुझसे क्यों दूर कर दिया जाता था। पहले खाला भी, फिर अब्बा और फिर दादी। वो तो हमेशा के लिए ही छोड़ गए थे, मगर परवीन, वो तो जिंदा होकर भी दूर हो रही थी। शायद कभी मुझे मोहब्बत मिल नहीं सकती। मेरी किस्मत के कासे में इस नाम का सिक्का शायद था ही नहीं। मेरी अम्मा दिन ब दिन बीमार पड़ती जा रही थी। वो शख्स उन्हें बहुत मारता था। न जाने मेरे नाना ने क्या सोचकर अपनी बेटी को एक दरिंदे के हवाले कर दिया था। फिर एक दिन तो हद हो गई थी, उसने अम्मा का सर फाड़ दिया और वो दिन मेरी बर्दाश्त का आखिरी दिन साबित हुआ। उस दिन मैंने इस शख्स को मार मार कर अधमुआ कर दिया था और अम्मा को अपने साथ ले आया था। और इस बार तो नाना भी कुछ ना बोल पाए थे। मैं अम्मा को अस्पताल ले गया, मगर उन्होंने कहा कि इन्हें शहर ले जाना बेहतर रहेगा। मामू के साथ मैं अम्मा को लिए अस्पताल आ गया। यहाँ अम्मा का इलाज शुरू हुआ। मैं ताया के घर रह रहा था। दिन पूरा मैं अम्मा के पास होता था, रात को सोने के लिए घर आ जाता था। अम्मा की हालत संभल रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी गांव वापस नहीं जाऊंगा, और जब यही बात मैंने मामू से कही तो उन्होंने मुझे हमारे मोहल्ले में ही घर किराए पर लेकर दे दिया। मैं अम्मा के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। मामू और मेरी कोशिशों से हमने अम्मा को इस शख्स से निजात दिलवा दी। मैं मामू के दोस्त की फैक्ट्री में नौकरी करने लग गया। हमारी गुजर बसर अच्छी हो रही थी। इन्हीं दिनों अचानक मेरा सामना परवीन से हो गया। मैं तो उसे देखकर ही बहुत खुश हो गया। हम फिर से मिलने लगे। मैंने अम्मा से भी उसे मिलवाया। अम्मा उसे बहुत पसंद करती थी। एक दिन अम्मा ने कहा कि इससे शादी कर ले। फिर अम्मा उसके घर गईं और मेरा रिश्ता मांग आईं। वो वक्त बहुत खुशियों भरा था।
اس کے ساتھ کی تمنا تو ہمیشہ سے کی تھی میں نے، اب وہ میری ہو چکی تھی۔ دل کی مرادیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں، مجھے علم نہ تھا۔ شادی بہت سادگی سے کی تھی، اماں کو زیادہ ہلا گلا پسند نہیں تھا۔ ماموں نے اس موقع پر بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ شاید میرے ماموں جیسے لوگ اس دنیا میں اب ناپید ہو چکے ہیں۔ وہ واقعی میں بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ میرے لیے میری ابا کی جگہ تھے۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ شادی کے بعد جب ہمارا پہلا بچہ پیدا ہوا تو حیرت انگیز طور پر وہ بالکل گورا چٹا تھا۔ اسی طرح ہر بار جب بھی بچہ پیدا ہوتا وہ بہت گورا چٹا ہوتا تھا۔ میں ہر بار بس حیران ہی ہو کر رہ جاتا تھا کہ میرے بچے اتنے زیادہ گورے کیسے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ میرا اور میری بیوی کا رنگ تو پورا ہی سیاہ تھا۔ میں جب بھی اس سے اس بابت پوچھتا تو وہ کہتی کہ میں حکیم صاحب کا دیا پانی پیتی ہوں جس سے گورے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی تھی۔ انہی دنوں میں میری بیوی 5ویں بار حاملہ ہوئی تھی۔ وہ اس تمام عرصے میں بہت چڑچڑی رہتی تھی اور اس کے حمل کے پورے دورانیے میں مجھے ہی گھر کے کام کرنے پڑتے تھے اور 7 بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا۔ انہی حالات میں اس نے بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ ہسپتال تو جاتی نہیں تھی، ہمیشہ دائی ہی آ کر اسے دیکھتی تھی۔ اس بار بھی وہی آئی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ جب چلی گئی تو ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک گوری چٹی عورت کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے؟ تو اس نے کہا میں تمہاری بیوی کی ماں ہوں، تمہاری بیوی میری سگی بیٹی ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی حیران رہ گیا۔ میں نے پھر اسے اندر بلایا اور بتایا کہ میرے ہاں کچھ دیر پہلے ہی بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو وہ بولی ٹھیک ہے تو مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلو۔ تو میں اس کو ساتھ لیے اپنی بیوی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے اس سے بتایا کہ یہ عورت تم سے ملنا چاہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم اس کی بیٹی ہو۔ میری بات سن کر پروین نے مڑ کر اس عورت کو دیکھا تو اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر اسے واپس لیٹنے کو کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہاں یہ واقعے میں میری ماں ہی ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اس عورت کی طرف اور پھر پروین سے پوچھا کیا واقعی یہ تمہاری ماں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ میری ماں ہے، مگر مجھے پالا تایا تائی نے تھا اور یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ وہ لوگ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ مجھے میری ماں نے بہت بچپن میں چھوڑ دیا تھا، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ میں ان کی باقی اولاد کی طرح گوری چٹی نہیں تھی، بالکل ہی الگ رنگت کی تھی میں، اور بس انہیں لگا کہ میں ان کا مذاق بنواؤں گی پورے خاندان کے سامنے، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو میرے تایا تائی نے مجھے گود لے لیا۔ میری ماں نے پھر زندگی بھر دوبارہ مجھے نہیں پوچھا اور میں ساری زندگی اسی بات کا انتظار کرتی رہی کہ کبھی تو میری ماں آئے گی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ ایک ماں ہو کر بھی انہیں میرے وجود سے گھن آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنا پورا بچپن ان کے لیے ترستے ہوئے گزار دیا، مگر انہوں نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ شاید یہ بھول ہی گئی تھیں کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے جسے وہ پیدا ہوتے ہی چھوڑ گئی تھیں۔ میری بیوی اس عورت کی طرف دیکھتی جا رہی تھی اور غصے اور نفرت سے مجھے سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر ہی مجھے اذیت ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں اور پھر دوبارہ کبھی مت آنا واپس یہاں۔ اس عورت نے بہت کہا کہ ایک بار میری بات سن لو، میں معافی مانگتی ہوں، مگر میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے وہاں سے چلے جانے کو کہہ دیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے وعدہ کیا کہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں کبھی کسی کو تمہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ مجھے تو کبھی اپنی بیوی کے اتنے درد بھرے ماضی کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ بظاہر ہنستی مسکراتی اپنے گھر کو سنبھالتی وہ عورت کتنے درد اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی، یہ مجھے اب پتہ چلا تھا۔ اب میں اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ اس کے تلخ ماضی سے پردہ ہٹا تو مجھے بھی میرے دکھ بھرے دنوں کی یاد دلا گیا، مگر وہ سب اب ماضی کا حصہ ہو چکا تھا۔ میرا گھر، میری جنت میرے پاس تھی، میری فیملی میرے ساتھ تھی۔ اس سے بڑھ کر بھلا کیا چاہیے تھا مجھے؟ سچ کہا ہے کسی نے کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، مگر میں اس کہنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے؟ اور میں جانتا ہوں کہ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ وقت دلوں پر لگے زخموں کا مرہم کبھی نہیں بن پاتا۔ وہ تو ایسے گھاؤ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھر پاتے۔
انہیں یوں رہنا ہوتا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ ایسے ہی جینا پڑتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب